رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ یہ اگلی فصل شروع ہو چکی ہے، جیسا کہ باب کہتے ہیں جس کو۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے، ایسا کام بتائیے، بعمل یدخل الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے اللہ رب العالمین مجھے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ کتنی احادیث سن چکے ہیں۔ جو بھی صحابی آتا ہے کون سا سوال کرتا ہے؟ مجھے اللہ جنت عطا فرمائے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحابی کہتے ہیں مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے، آگ سے مجھے دور کر دے۔ حالانکہ صحابہ تو ایسے عمل والے لوگ تھے کہ جن کا جنتی ہونے میں شک ہی نہیں ہے، جنتی ہونے میں ان کی شک ہی نہیں ہے۔ وہ تو پکے جنتی تھے، ان کے عمل بھی ایسے، ہمارے عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے عمل سبحان اللہ۔ کوئی آدمی خیرات کر دے نا، ایک پہاڑ خیرات کر دے، تو صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کر دے تو وہ جو ہے نا آدمی کا ایک پہاڑ ایک برابر، تو ان کا مٹھی والا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کے عمل زیادہ ہے، ان کا ثواب، اجر و ثواب زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے بڑی چیز پوچھ لی ہے، مجھے اس چیز کی خبر دیں جو دوزخ سے دور کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا بہت بڑی چیز تم نے۔ قال لقد سألت عن امر عظیم، بڑی چیز کا سوال کر دیا تو نے، بڑی چیز پوچھ لی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے سرکار فرما رہے ہیں کہ مینوں دسن وچ کوئی مسئلہ نہیں، مینوں دسن وچ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ کون سے ایسے عمل ہے جس سے آدمی کو جنت ملے گی اور دوزخ سے دور ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا بڑی چیز کا سوال کر دیا ہے تو نے۔ آقا نے فرمایا کہ جس پر اللہ چاہے تو آسان کر دے گا، وہ آسانی سے یہ عمل کر لے تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ کون سا عمل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہمارے لیے صحابہ اس لیے پوچھتے تھے کہ ہمیں بھی خبر مل جائے۔ اب اگر ہم چاہیں، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس سے مجھے جنت مل جائے، میں دوزخ سے دور ہو جاؤں، تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کون سا عمل ہے جو جنت میں لے جائے گا؟ سنو، حضور فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ جانو، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسری بات کون سی ہے؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، حضور فرماتے ہیں زکوٰۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہو۔ بغیر نماز پڑھے یہ آدمی کوئی نہ سمجھے کہ جنت ملے گی۔ جنت جو ملنی ہے وہ رب تعالیٰ کی رحمت کے سبب ملنی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ اس میں جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور وہاں اس سے آدمی کے درجے بلند ہوں۔ وہاں آدمی کے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے آدمی کے درجات بلند ہوں گے۔ جنت اللہ کی رحمت کے سبب ہے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھتے رہو۔
تیسرا کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا زکوٰۃ دیتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ زکوٰۃ دیتے رہنا. یہ نہ ہو کہ مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائے کوئی آدمی. ہاں جی، جب آدمی کسی کے پاس مال آتا ہے نا تو آدمی اس پہ سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن مال جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، لیکن مال پاک ہو جاتا ہے. مال پاک ہو جاتا ہے. آدمی بینک بیلنس رکھتے ہیں، بینک میں ہاں جی پیسے رکھتے ہیں، جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو وہاں سے نکلوا لیتے ہیں، میرے پیسے کٹوتی نہ ہو جائے. کچھ تو ایسے بھی ہیں توبہ نعوذ باللہ من ذالک، زکوٰۃ کی وجہ سے اپنا مسلک بھی چینج کر لیتے ہیں، اپنا مسلک شیعہ لکھا دیتے ہیں تو پھر ان کے پیسوں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی. زکوٰۃ دیتے رہنا. اور چوتھی بات حضور نے فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھنا. سبحان اللہ. یہ بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے. پانچویں بات کون سی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، کعبۃ اللہ کا حج کرنا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ہاں جی، اور رمضان شریف کے روزے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے. سال میں، زندگی میں نہ سمجھ لیا جی، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور نماز جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ. بولیے سبحان اللہ. نماز جو ہے دیکھیے نا، استنجا وضو کی چابی ہے. وضو جو ہے وہ نماز کی چابی ہے، اور نماز جو ہے وہ. اور چھٹی بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم قال لا ادلک، حضور فرماتے ہیں کیا تم کو بھلائی کے 2 دروازے نہ بتا دوں؟ بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ پہلے حضور وہ صحابی سوال کر رہے ہیں مجھے جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. حضور نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، کعبۃ اللہ کا حج کرنا. اس کے بعد پھر حضور فرما رہے ہیں تم کو بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ وہ کون سے بھلائی کے دروازے ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. کس چیز کی ڈھال ہے؟ وہ فرماتے ہیں مفسرین اور شارح فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی برکت سے روزہ دار تک گناہوں کا تیر نہیں پہنچتا. گناہوں کا تیر روزہ دار تک نہیں پہنچتا. روزے والا کوشش کرتا ہے کہ میں اکیلے میں کمرے میں بھی جا کر پانی کا ایک بھی گھونٹ نہ پیوں. کیوں؟ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. پانی کی تہہ کے نیچے چلا جائے تو پھر بھی پانی کا گھونٹ ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیتا. کیوں؟ اسے علم ہے میں جہاں بھی چھپ جاؤں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو خدا کی قسم یہی کیفیت انسان پر ہر وقت طاری ہو جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا ولی بن جائے. اور روزہ ڈھال ہے. خیرات گناہوں کو ایسے بجھاتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا. خیرات کرتے رہنا. حضور نے فرمایا کیا کرتے رہنا؟ خیرات کرتے رہنا. صدقات، خیرات. اللہ اکبر. اور اگلی بات سرکار نے فرمایا درمیانی رات میں اللہ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، سرکار نے فرمایا درمیانی رات میں انسان جب نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا پھر آگے ایک تلاوت آیت قرآن تلاوت فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں وہ اٹھ اٹھ کر رات کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. یہ بھی جنت میں لے جانے کا سبب ہے. یہ کون سی نماز حضور فرما رہے ہیں؟ تہجد کی بات کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ پچھلی راتی بے دردانو حجی تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو حجی یاد سجن دی ستے آن جگاوے. ستے آن جگاوے. اب دیکھیے حضور نے فرمایا نماز پڑھتے رہنا.
رات اٹھ کر یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تہجد والی، ہاں جی یہ تہجد والی نماز ہے۔ خیرات کرتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ پھر فرمایا میں تمہاری ساری چیزوں کا سر، ستون، کوہان نہ بتا دوں؟ یہ جو تمام چیزیں حضور فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا ان تمام چیزوں کا جو سر ہے، یہ تو دڑ تھے نا، یہ ہاتھ پاؤں، ہاں جی سرکار نے فرمایا ہن ان چیزاں دا تینوں سر نہ دس دیاں بھئی ان ساری چیزاں دا سر کی ہے، سبحان اللہ، ستون کیا ہے، ان چیز کی کوہان کیا ہے، بلندی کیا ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تمام چیزوں کا سر جو ہے وہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ، تمام چیزوں کا سر جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ دیکھو نا بار بار نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے بھی حضور نے نماز کا ذکر فرمایا، پھر سرکار نے فرمایا بھلائی کے دروازے نہ بتا دوں، اس میں بھی نماز کا ذکر آیا جو تہجد والی۔ اب یہاں پھر جو ہے نا پھر نماز کا ذکر آ رہا ہے، بار بار نماز کا ذکر، حضور تیسری مرتبہ یہ نماز کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس میں ایک حدیث میں تیسری مرتبہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تمام چیزوں کا سر جو ہے وہ اسلام ہے، اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کی کوہان کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اونٹ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر جو ہوتی ہے وہ کوہان بلند ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کوہان کیا ہے، بلندی کیا ہے؟ وہ جہاد ہے۔ اسلام کی بلندی کون سی چیز ہے؟ وہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں؟ جڑی ساری چیزاں دی اصل ہے وہ دے بارے نہ دس دے ماں؟ اللہ اکبر، میں نے عرض کی ہاں یا نبی اللہ۔ پس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، زبان کو حضور نے پکڑ لیا اور فرمایا اس کو روکو۔ کیوں؟ یہ دیکھیے نا، ہاتھ کام کرنے کے لیے ہاتھ کتنے دیے؟ چلنے کے لیے پاؤں کتنے دیے؟ سننے کے لیے کان کتنے دیے؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں کتنی دی؟ دو۔ لیکن بولنے کے لیے زبان ایک دی۔ کیوں؟ اس سے اکثر آدمی جو ہے وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، ہاں جی اس سے ہی آدمی کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ دیکھیے یہ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے یہ دانت ہے 32 ہے، ان میں اس زبان کو جکڑا ہوا ہے، تھوڑی جی ودن لگے نا تے زبان اتے جڑا دند لگ جاتا ہے یا نہیں لگتا؟ زبان کو 32 تالے لگے ہوئے ہیں، اس کو بیچ میں رکھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم نے زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو روکو۔ کیوں؟ ایک عورت کے بارے میں میرے آقا سرکار نے پوچھا کہ یہ عورت کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی نمازیں، بڑے جڑا نا صوم و صلات کی پابند ہے۔ تو سرکار نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسے؟ یا رسول اللہ ہر وقت لڑتی رہتی، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ پکی جہنمی ہے، یہ پکی جہنمی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں سرکار نے پوچھا یہ یا رسول اللہ عمل تھوڑا سا اس سے کم ہو جاتا ہے لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، لوگ کسی کو تکلیف نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ پکی جنتی ہے، یہ عورت پکی جنتی ہے۔ زبان کو پکڑا اور فرمایا اس کو روکو۔ میں نے عرض کی، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا زبان کی گفتگو سے بھی پکڑ ہوگی؟ یہ بھی پکڑ ہو جانی ہے؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے معاذ تیری ماں تینوں روے۔ کی مطلب؟ سرکار نے فرمایا تو مر جاویں، کی فرمایا تو مر جاویں، تیری ماں تجھے روئے اے معاذ۔ لوگوں کو اوندھے منہ یعنی کہ منہ دے بھار آگ میں جو گراتی ہے وہ یہی زبان تو ہے۔ سیانے بزرگ بیٹھے نا آن دین
یہی زبان گھوڑے چڑھاوے تے یہی زبان لتر مراوے. بے شک یہ گھوڑے چڑھاوے تے یہی زبان، ایک زبان ہی تو ہے. کسی کا اخلاق پیار اچھا ہے تو وہی تو انسان ہے. اور حضور فرماتے ہیں اس آدمی کا کوئی اخلاق نہیں ہے جڑا لوگاں دے نال باہر دوستوں کے ساتھ تو رہے تو پیار محبت سے، گھر آئے تو فرعون بن جائے. ہاں جی، گھر دے وچ پوے تے کہ میں سارے تو بڑا تے کسی نال چنگے منہ بولے ہی نہ. حضور فرماتے ہیں اس کا کوئی اخلاق پیار میں محمد اس کو نہیں مانتا. جس کا پیار محبت برتاؤ اپنے گھر والوں سے اچھا ہے وہی سب سے اچھا مسلمان. حضور نے فرمایا اس زبان کو جو ہے نا وہ لگام دو. یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، حضور ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس زبان کو سنبھال کے رکھنا. پہلے تولو بعد میں بولو، ورنہ اسی زبان کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی زبان کی وجہ سے. اگر یہی زبان جو ہے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کے خلاف نہ بولے، تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے. یہ عمل تھے جنت میں لے جانے والے. یہ ہمیں بھی سبق ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے خلاف نہ بولو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے. نماز پڑھتے رہو، یہ سبب ہے جنت میں لے جانے کا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب مل جائے گا تو پھر میرا مولا تعالیٰ بھی راضی. اللہ عمل